قرآن مجید سے یہ مضمون ثابت ہوا، جہاں تقویٰ ہے وہاں حضور کی محبت ہے، اور جہاں حضور کی محبت ہے وہاں تقویٰ ہے۔ آج 9 رمضان المبارک ہے، اور کل آنے والا دن 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت سیدہ جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو اس مناسبت سے محبت رسول کی دلیل انہی کی زندگی سے پیش کر رہا ہوں کہ محبت رسول اور عشق رسول کی اہمیت کیا ہے۔ تقویٰ سے خوف خدا بھی حاصل ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ بھی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب کی روحانی ماں ہیں اور بڑی ہی عظیم المرتبت خاتون ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھی، اور فرمایا ختیجۃ الکبریٰ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ برتن میں کچھ کھانا رکھ کے حضور کی طرف آ رہی ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی زوجہ ختیجۃ الکبریٰ کو میری طرف سے سلام کہہ دو، اور جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے بھی ام المومنین کو سلام کہہ دو، اور انہیں بشارت دے دیں کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے مروارید کا محل تیار کیا ہے، وہ مروارید کا محل جس میں سکون ہے اور جس میں شور و شغب نہیں ہوگا۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی شان دیکھیں، جن کے لیے آسمانوں سے سلام آ رہا ہے، فرشتوں کا سلام آ رہا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ سلام عطا فرما رہا ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو یہ اعلیٰ مقام کس وظیفے کی بنیاد پر ملا ہے؟ کون سا عمل انہوں نے کیا ہے؟ کیا نمازوں کی وجہ سے؟ کیا روزے کی وجہ سے؟ کیا حج کی وجہ سے؟ کیا زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے؟ یہ جو پنجگانہ نمازیں ہیں یہ بعد میں فرض ہوئی ہیں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا پہلے وصال ہو گیا ہے، معراج کی رات نمازیں فرض ہوئی ہیں 5 نمازیں، تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا وصال تو 10 نبوی میں ہو گیا ہے، معراج سے بھی پہلے ان کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ 5 نمازیں ابھی فرض نہیں ہوئی تھیں کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے یہ پنجگانہ نمازیں اس انداز میں ادا نہیں کی، اگرچہ انہوں نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اور ابتدا میں جو نماز تھی وہ انہوں نے پڑھی ہے، لیکن یہ پنجگانہ نمازیں بعد میں فرض ہوئی ہیں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے یہ نہیں پڑھی۔ روزہ مدنی دور میں فرض ہوا ہے، حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے روزے نہیں رکھے، روزے بعد میں فرض ہوئے ہیں، ام المومنین کا پہلے وصال ہو گیا۔ حج مدنی دور میں فرض ہوا ہے، ام المومنین نے حج نہیں کیا، ان کا وصال حج کی فرضیت سے پہلے ہی ہو گیا۔ زکوٰۃ کی تفصیلات مدنی دور میں آئی ہیں کہ اتنا نصاب ہے اور اس انداز سے زکوٰۃ دینی ہے، فلاں فلاں مستحق ہے، یہ ساری تفصیلات مدنی دور میں آئی ہیں، اور آپ کا وصال مکی دور میں ہو گئے۔ یہ 4 بڑی عبادتیں ہیں اسلام میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حضرت ام المومنین نے یہ 4 نہیں کی۔ پنجگانہ نمازیں بھی بعد میں فرض ہوئیں، حج بھی بعد میں فرض ہوا، زکوٰۃ کی تفصیلات بھی بعد میں آئیں، روزہ بھی بعد میں فرض ہوا۔ ام المومنین کا وصال پہلے ہو گیا ہے، نہ انہوں نے یہ پنجگانہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ حج کیا ہے، نہ معروف معنوں میں زکوٰۃ دی ہے، پھر انہیں یہ اعلیٰ مقام کس عمل سے مل گیا ہے؟ کون سا وظیفہ انہوں نے کیا ہے کہ اتنا اعلیٰ مقام انہیں مل گیا ہے؟ جو ادب رسول اور جو خدمت رسول اور جو غم خاری رسول حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے کی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی۔ اس ادب رسول کی وجہ سے حضرت ختیجہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ امت کی کوئی اور عورت اس مقام تک
تک نہیں پہنچ سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حاضر ہیں، حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبب ہے کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اتنا محبت فرماتے ہیں جبکہ ان کا وصال ہو چکا ہے اور ان کی عمر بھی ظاہراً آپ سے زیادہ تھی؟ یا رسول اللہ ایک بڑھیا خاتون سے اتنی محبت کی حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ سنو، مشکل وقت میں خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ جب لوگ اپنا مال مجھ سے چھپا رہے تھے، خدیجہ الکبریٰ اپنا مال میرے اوپر لٹا رہی ہے۔ فرمایا اس دکھ کی گھڑی میں، اس مشکل وقت میں خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا ہے، میری غمخواری کی ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا سے حضور کاشانہ نبوت پہ تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑا دو، چادر اوڑا دی گئی، کچھ افاقہ ہوا، طبیعت حشاش بشاش ہوئی، حضور اٹھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بلایا، فرمایا میں تمہیں اپنی زندگی کا بہت بڑا راز بتا رہا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ غار حرا میں میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مسکرائیں، حضور فرماتے ہیں اپنی زندگی کا اتنا بڑا راز میں نے تمہیں بتایا، تمہارے اس مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ آج بتا رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں، مجھے تو 15 سال پہلے پتا تھا کہ آپ نبی ہیں، میں نے تو آپ سے نکاح بعد میں کیا ہے، پہلے میرے دل کو یقین ہو گیا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند میرے گھر میں آ گیا اور میرے گھر سے دنیا میں نور پھیل رہا ہے، میں نے دیکھا چاند میرے گھر میں اتر آیا ہے اور میرے گھر سے دنیا میں نور پہنچ رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس کی تعبیر پوچھی ورقہ بن نوفل سے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کا آخری نبی تیرے ساتھ نکاح کرے گا۔ میں نے تو اس وقت جب ابھی آپ سے نکاح نہیں ہوا اس وقت یقین کر لیا تھا آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پہلی نعت پڑھی، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں۔ یہ پہلی نعت ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی خدمت میں پڑھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جو فضیلت کا اعلیٰ مقام ملا ہے وہ کس جذبے پر ملا ہے؟ محبت رسول، ادب رسول، خدمت رسول۔ حضور کے گھر جانور ذبح ہوتا ہے، حضور گوشت تقسیم کرتے ہیں، یہ فلاں صحابی کو دے آؤ، یہ فلاں صحابی کو دے آؤ، یہ انصار کو دے آؤ، یہ مہاجرین کو دے آؤ، کچھ گوشت علیحدہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ فرماتے ہیں یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے لیے۔ ان کے وصال کے بعد اتنا خیال رکھتے ہیں حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کا۔ حضور کی بارگاہ میں یہ مقام انہیں ملا ہے تو ادب و محبت کی وجہ سے ملا ہے۔ غزوہ بدر میں ابو العاص گرفتار ہوا، حضور کا داماد ہے، فدیہ مقرر ہوا، یا رسول اللہ میں مکے جا کے فدیہ بھیج دوں گا۔ حضور کی صاحبزادی جناب زینب مکے میں ہے، ابو العاص مکے آئے، بی بی زینب نے سونے کا ایک ہار بھیجا ہے، وہ ہار جب مدینہ منورہ پہنچا ہے حضور نے وہ ہار دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سونے کے ہار کو دیکھ کے حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یہ ہار ایک ماں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، یہ ہار خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا، میری بیٹی زینب کو یہ ہار اپنی ماں کی طرف سے ملا ہے۔ اے صحابہ اگر تم مناسب سمجھو تو ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا تحفہ واپس نہ کر دے۔ صحابہ رو پڑے، آہیں نکل گئیں۔